آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے قدرتی مادے کی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور جس کا نام شاید آپ بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ یہ ہے لاکھ دانہ۔ لاکھ دانے کو انگریزی میں سیڈ لیک کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لاکھ دانہ ہے کیا؟ یہ ایک قدرتی ریزن یا رال ہے جو ایک ننھے سے کیڑے جسے لاکھ کیڑا کہتے ہیں اس کی مادہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ درختوں کی ٹہنیوں پر جب رال خارج کرتی ہے تو بعد میں وہ دانہ سا بن جاتا ہے۔ پھر کٹائی اور پروسیسنگ کے بعد دیکھنے میں یہ سرخی مائل بھورے سے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کا نباتاتی نام لیکسیفر لاکا یا کیریا لاکا ہے۔ اس کی افادیت اس کے اجزائی ترکیبی میں چھپی ہے۔ بنیادی طور پر اس کے حیاتیاتی فعال مرکبات کے اندر، یعنی اس کے جو بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں اس کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹس اور فینولک کمپاؤنڈز شامل ہیں، یہ اس کے فوائد کی بنیاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ آج ہم نہ صرف لاکھ دانے کے روایتی استعمال اور اس کے صحت بخش فوائد کا جائزہ لیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے، کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے صحت کے فوائد میں جانے سے پہلے لاکھ دانے کا جو بنیادی تجارتی استعمال ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شیلک جیسے شیلیک کا خام مال ہے۔ شیلیک لکڑی کی پالش اور فنش کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ لکڑی کو ایک خوبصورت، پائیدار اور کہنا چاہیے کہ چمکدار حفاظتی تہ دے دیتی ہے، یعنی فرنیچر سے لے کر آلات موسیقی تک سب پہ شیلیک کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو اس کی پالش ہے لکڑی کی، یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ طبی استعمال سے ہٹ کر بھی اس کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی روایتی طبی استعمالات کی، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا کر کے اور نوٹیفیکیشن کھولنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہیں۔ جہاں تک اس کے صحت بخش فوائد کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو لاکھ دانہ جو ہے وہ جگر سے زہریلے مادوں کا اخراج کرتا ہے۔ جرنل آف نیچرل پروڈکٹس میں شائع ایک تحقیق کے مطابق اس کی اینٹی آکسیڈنٹ خاصیت جگر کے خلیوں کو آکسیڈیٹو اسٹریس سے بچاتی ہے۔ دوسرا فائدہ دافع سوزش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درد اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو گٹھیا وغیرہ اور جو دوسرے جسمانی درد ہوتے ہیں ان میں فائدہ دے سکتا ہے۔ تیسرا، یہ نظام ہضم بہتر کرتا ہے، اور طب یونانی میں خاص طور پہ ہاضمے کے لیے اسے ایک معتدل ٹونک کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو گٹ کی صحت کو بہتر کرتا ہے اور مائلڈ لیگزیٹو کے طور پر کام کرتا ہے۔ چوتھے، خواتین کی صحت، یعنی بعض اتباع کے نزدیک یہ خواتین کے ہارمونل نظام میں توازن پیدا کرتا ہے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی سائنسی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے تو اس میں ابھی کہہ نہیں سکتے۔ پانچویں، جراثیم کش اور زخم بھرنے کی خاصیت رکھتا ہے، اس لیے بعض لوگ اسے چھوٹے موٹے زخموں پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ چھٹے، اس کا جو سب سے زیادہ استعمال ہے وہ ہے وزن کم کرنے کے لیے۔ اس پر کی گئی ابتدائی تحقیق سے بھی کچھ شواہد ملتے ہیں۔ اصل میں یہ چربی کے نظام کو، جسے کہنا چاہیے فیٹ میٹابولزم، اور سوزش کو کم کرتا ہے، یعنی جسم کے اندرونی سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ تو سوزش اور آکسیڈیو اسٹریس جو آپ کے میٹابولزم کو سست کر سکتے ہیں۔ لاکھ دانے میں چونکہ ایک بھرپور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں، یہ اس دباؤ کا مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ بالواسطہ طور پر جسم کی قدرت وزن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوئے لاکھ دانے کے کچھ فوائد، لیکن اس بات کا خیال رکھیں یہ کوئی جادوئی دوا نہیں اور نہ ہی وزن کم کرنے کی بنیادی دوا ہے۔ اس پر ابھی مزید تحقیق ہونا باقی ہے۔ لاکھ دانے کی یہ خصوصیات یا فوائد عام طور پر معتدل اور قدرتی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہر ایک کے لیے محفوظ ہے یا ہر ایک اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مشورہ لازمی ہے۔ لاکھ دانے کا استعمال کرنے سے پہلے ہمیشہ کسی مستند معالج سے مشورہ ضرور کر لیں، خاص طور پر اگر آپ کو پہلے سے کوئی بیماری ہے یا آپ کوئی دیگر ادویات استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے، حاملہ خواتین اسے بالکل استعمال نہ کریں۔ تیسرے، وہ لوگ جنہیں سینے میں جلن رہتی ہو یا گردے خراب ہوں یا خدا نخواستہ جگر کا کینسر ہو، وہ بھی اسے بالکل استعمال نہ کریں۔ چوتھے، مقدار کا خاص خیال رکھیں۔
زیادہ مقدار اور زیادہ عرصے تک استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کون لوگ اسے لے سکتے ہیں؟ تو ایسے لوگ جن کو میٹابولک عدم توازن ہو، یا جن کا ہاضمہ کمزور ہو، یا جنہیں مزمن قسم کی سوزش رہتی ہو، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مقدار خوراک کا تعلق ہے تو عام طور پر 250 سے 500 ملی گرام روزانہ تجویز کی جاتی ہے، شہد یا دودھ یا پھر نیم گرم پانی کے ساتھ۔ آج کل لاگ دانہ کچھ آیورویدک اور یونانی ہاضمے اور صحت جگر کی دواؤں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو زیادہ مقدار میں لینے سے ہاضمے کی خرابی، متلی یا پھر اسہال ہو سکتے ہیں۔ بعض حالات میں الرجک ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گول لاگ دانہ ایک حیران کن چیز ہے، ایک قدرت کا تحفہ ہے، لیکن کسی بھی تحفے کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔